الصلاة خير من النوم۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا وہ گھر جنت کی ایک کیاری بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ بہت پیاری چیز میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاری چیز مل جائے تو اس ویڈیو کو پورا سن لینا اور دیکھ لینا اور سمجھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی شیطان کی انٹری نہ ہو، کبھی میرے گھر میں شیطان داخل نہ ہو، تو بالکل اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں بتانے والا ہوں سورہ بقرہ کے ایک رکوع کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، تو آئیے میں شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں آپ کے فائدے کی۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کر دینا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کے گھر کو انشاءاللہ تعالی اچھا گھر بننے کے لیے، وہ انسان اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک شیئر کر دینا، باقی ویڈیو سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی وہ ایک رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا وہ میں بتا رہا ہوں اور وہ پڑھ کے تلاوت کر کے سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن شریف شروع کرتے ہیں نا تو شروع جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں نہیں، وہ سورہ فاتحہ الگ ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس کا ایک رکوع پڑھ رہا ہوں، آپ کو بھی اتنا پڑھ رہا ہے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رکوع نہیں، دو رکوع، جی ہاں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور آپ کو دوسرا رکوع جو ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دو رکوع آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ سورہ بقرہ کے یہ دو رکوع پڑھیں گے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی میں اس کی تعریف و توصیف و فضیلت سب ایک ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے ذریعے سے آپ تک یہ بات میں پہنچا رہا ہوں، اور میں بھی بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ میری زندگی بڑی خوبصورت میرے رب نے بنا دی کہ قرآن مقدس کی کچھ صورتوں کی فضیلتیں میں اپنے چینل کے ذریعے سجاد نظامی ورلڈ کے ذریعے سے میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ دین کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ تو میں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب میں کیسے کر رہا ہوں کہ میں کوئی بھی چیز قرآن مقدس کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں، میرے ذریعے سے آپ تک پہنچا، اب آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچے گا یہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ تو سنیے انشاءاللہ تعالی اب اس کی فضیلت۔ وہ تو آپ نے جان ہی لیا کہ سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور حالانکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پارے کی صورت ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرے پارے کے 8 رکوع۔ ٹھیک ہے، اور پورا پڑھیں انشاءاللہ تعالی اپنے گھر پہ ایک بار۔ لیکن سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوہان رفعت ہے، کوہان رفعت ہے، لیکن قرآن کی رفعت جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، یعنی سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوہان رفعت ہے، لیکن قرآن کی رفعت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کہ اس سے لینا یعنی پڑھنا برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چھوڑنا حسرت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو دنیاوی پریشانی سے بچنے کے لیے دنیاوی پریشانی سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاکٹروں کے قریب جائیں گے، ڈاکٹر ہماری چمڑی نکالے گا۔ جو ہم کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے روپیہ پیسہ اکٹھا کریں، وہ ہمارے بچوں کی کمائی کے جو ہمارے بچوں کے لیے جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ وہ کھائے گا، کیونکہ جب وہ دوا دے گا تو فری میں نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے،
تو زندگی کو آباد کرو، زندگی کو اچھا بناؤ، یعنی سورہ بقرہ پڑھا کرو، ہیں پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اب اس کے علاوہ میں بتاؤں، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، جو دنیا کے اندر جادوگر ہیں، کرنے دھرنے والے ہیں، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جی ہاں بہت طاقتور ہے یہ، اور پڑھنے والے کی قیامت میں یہ سورہ بقرہ جو ہے شفاعت کرے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں، اندازہ لگائیں کہ آپ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا، انشاءاللہ عمل تو کر کے دیکھیں، میرا آزمایا ہوا ہے الحمدللہ، میرا یہی کام ہے، مجھ سے اللہ رب العزت ایسے کام لے لیتا ہے کہ میرا رب بہت راضی، الحمدللہ مجھے یقین ہے میرا رب راضی ہے۔ باقی میں خود کی گناہ گار ہوں، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں، اور فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، آئے ہے سبحان اللہ، کیا کہنا اس گھر کا، اللہ اکبر، جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اور اس کے علاوہ اور بتاؤں، جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر کو جنت کی ایک کیاری بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا ہوگا، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ناٹک دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، دنیا کی خرافات آپ دیکھتے ہیں، موبائلوں میں کیا، ٹی ویوں میں کیا، لیکن آپ نے سوچا ہے کیا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ کچھ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہے، قرآن مقدس کو پڑھا ہے، قرآن مقدس کی صورتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بس وہی ہمارے کام آنے والی ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو یہ چاہیے، سرکار نے فرمایا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کو جنت کی ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث آپ سن لیں کہ سورہ بقرہ اور قرآن مقدس کی تلاوت سے آخرکار ہوتا کیسے، فائدے کیا ہیں۔ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میرا گھوڑا جو قریب بندھا تھا کودنے لگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سعید بن حضیر فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے پیارے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا میرے قریب بندھا تھا، کودنے لگا، وہ میں چپ ہو گیا۔ یعنی جب قرآن شریف پڑھ رہے تھے آپ، جو آپ کے قریب ہی بندھا ہوا تھا، تو گھوڑا جو ہے کودنے لگتا ہے۔ پھر صحابی رسول سعید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا، قرآن شریف پڑھنا میں نے بند کر دیا، تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، اللہ۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے جو ہے پھر پڑھنا شروع کر دیا، گھوڑا پھر کودنے لگا۔ چونکہ میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، میں نے اس خوف سے اس کو پڑھنا بند کر دیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سلام پھیر کر اسے اٹھایا، یعنی سو رہا تھا آپ کا بیٹا یحییٰ، تو سلام پھیر کر آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، سن لیں یار، دنیا کی بہت خرافات سن چکے ہیں، اس کو بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا سلام پھیر کر، تو پھر اتفاقاً میری نظر، یعنی اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سایہ اپنے سر پر پایا، ایک سائے کو، ایک ابر آیا، ایک سایہ، اور میں نے اس کو اپنے سر پر دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رات گزر گئی، وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور سارا یہ ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کیا فرماتے ہیں حضرت سعید بن حضیر سے، کہ اے حضیر پڑھو اور خوب پڑھو، کہتے ہیں اے حضیر پڑھو اور خوب پڑھو۔ پھر میں نے عرض کیا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور، میں نے آسمان پر ایک ابر دیکھا جس میں چراغوں کی طرح روشنی ہو رہی تھی، جب میں باہر آیا تو وہ ابر غائب ہو گیا۔ فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ اے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تم جانتے ہو وہ کیا تھا، وہ ابر کیا چیز تھا؟
تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اسی طرح تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے بھی صبح تک سنتے رہتے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور لوگ انہیں دیکھ لیتے, پھر بھی وہ فرشتے نہیں جاتے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک. اب آپ اندازہ لگائیں اگر ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی اگر ہم تلاوت کریں گے نا, تو جیسے صحابی رسول کا قرآن پاک سننے کے لیے فرشتے آئے, انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی اللہ کے فرشتے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آئیں گے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو پڑھنا ہے یا دنیاوی خرافات, ٹی وی سیریل یا موبائل میں فلمی ڈرامے دیکھنا ہے. دوستو ابھی وقت ہے یار, ابھی وقت ہے, کچھ بھی نہیں بگڑا ہے. ابھی سنبھلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. جب وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے. یعنی سرکار خود فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو سمجھ لیجیے اس گھر میں پریشانی کبھی نہیں آ سکتی. اے ہے سبحان اللہ. چاروں حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی, سمجھے کہ اگر گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے, خاص کر سورہ بقرہ کی, تو جو انسان پڑھنے والا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے اس سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ارے ہمارے گھر میں اگر فرشتے سننے کے لیے آئیں تو ہمارا اس سے اچھا مقدر اور کیا ہوگا. ذرا سی کوئی بات ہو جائے ہیں تو پنچایت کرنے والے آتے ہیں, اس کو تو ہم دیکھتے ہیں پنچایت کر رہا ہمارے گھر میں. دنیاوی چیزوں کی پنچایت اپنے گھر میں کرے گا, لیکن اچھی چیز کے لیے اس کا دل مائل ہی نہیں ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں دوستو میرے چینل سے کم اچھی چیز آپ لے کر کے سوئیں, تاکہ اگر اسی اسنا میں اگر ہم نے اس کام کو کیا ہے, میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے اگر آپ نے اس کام کو کیا ہے, انشاءاللہ تعالی اگر اسی اسنا میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اس موت سے ہم کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ موت تو برحق ہے, مرنا ہے ایک دن, کوئی ایسا نہیں ہے جو باقی رہے. اللہ باقی ومن کل فانی, صرف میرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی, باقی سب کو فنا ہونا ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس میں کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. 2.5 پارے میں ہے, زیادہ نہیں تو 1 بار تو پڑھو, اور 2.5 پارے اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ 2 رکوع کم از کم پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اسی میں اللہ رب العزت اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے گا. کیونکہ جب شیطان بھاگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت پیاری چیز میں نے بتائی ہے, ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں اس کو پہنچا دینا, کنجوسی مت کرنا. ٹی وی سیریل فلمی ڈرامے ہیں, گندے فندی بہت ساری چیزیں آپ اپنے دوست و احباب میں بھیجتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو میری طرف سے ایک نصیحت ہے کہ آپ گندی چیزوں کو, بری باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو عام کیجئے, قرآن مقدس کی تلاوت کو کیجئے, دوسروں کو آپ جو ہے یہ پیغام دیجئے تاکہ وہ بھی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی. اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے نا تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی, آپ کے گھر کے دروازے تک دستک نہیں دے گی. اور آپ نے اگر چھوڑے ہوئے ہیں تو سوچ لو کچھ بھی نہیں ہونے والا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. جب اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, جب اس کی مار پڑتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. وہ مر جاتا ہے, اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو آپ تاریخوں میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا انجام کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا. دوستو اچھی طریقے سے زندگی گزارو. اس ویڈیو کو آگے بھیجنا تاکہ سارے لوگ سنیں اور فائدہ حاصل کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.